اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد صلوات اللہم لعن اول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك اللہم لعن اصحاب التي حاربت الحسین وشایات وبایات وطابات على قتله اللہم عنہم جميعا ثم اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون صلوات بر محمد۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں جو بھی تمنائیں ہیں آپ کی قبول ہوں بارگاہ رب العزت میں، تو برائے خوشنودی حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات ارشاد ہیں۔ اور برائے خوشنودی مادر حضرت عباس جناب ام البنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی تائید کے لیے صلوات ارشاد ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے جتنی دیر میں مجھے بیان کرنا ہے، کیونکہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنی دیر آپ کے سامنے پڑھیں اس میں روایت نہیں آیت ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ کی کتاب سے پڑھیں گے تو سنی نہیں مانے گا، اور سنی کی کتاب سے پڑھیں گے تو شیعہ نہیں مانیں گے، اسی لیے ہم اللہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں تاکہ سب کے سب مانیں بھائی۔ اور جو اللہ کی کتاب ہی کو نہیں مان رہا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے ہلکی صلوات سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دل سے نفاق دور ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 ہے، آیت نمبر 42۔ ارشاد ہوا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، ولا تلبسوا الحق بالباطل ہے، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ اس کے بعد کا ٹکڑا یہ ہے کہ وتکتمون الحق، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ ملاؤ نہ چھپاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ گو، اگر سب کے سب اس آیت پر متفق ہو جاتے کہ اللہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانیں گے، نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے، ہم اپنی رائے شامل نہیں کریں گے دین کے مسئلے پر، اپنا خیال نہیں ظاہر کریں گے، اپنی فکر کا اظہار نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکم قرآن ہے وہ ہے حرف آخر، جو نبی کا فرمان ہے وہ حرف آخر۔ ہم نے نبی کے بعد نبی جیسا مانا، نبی نے جس کو منوایا ہم نے اس کو مانا، ہم نے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانا۔ بھائی نبی جس کو منوائیں گے اسی کو تو ہم مانیں گے، مگر وائے ہو امت پر، کلمہ گو پر، کہ کلمہ پڑھیں گے نبی کا اور بات مانیں گے امت کی۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ ارشاد ہوا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وتکتمون الحق، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ تو آج عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ اللہ کا فیصلہ حرف آخر ہے، نبی کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ ہم نماز ویسی پڑھیں گے جیسے نبی نے بتائی، ہم روزہ اس وقت کھولیں گے کہ جو حکم قرآن ہے، ہم وضو ویسے کریں گے کہ جیسے حکم قرآن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی کل لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ آپ تابوت کا تذکرہ دکھائیے کہاں ہے قرآن میں، علم کا ذکر بتائیے کہاں ہے قرآن میں، مجلس کا تذکرہ بتائیے کہاں ہے قرآن میں۔ آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم جو وضو کر رہے ہو
یہ دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں؟ تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو نبی کی نبوت تک، یہ دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں؟ توجہ، تو اگر ہے تو دکھاؤ اور نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ صلوات پر محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا فیصلہ جو ہے وہ ہے حرف آخر۔ آپ جس بارگاہ میں تشریف لائے ہیں قاضی نور اللہ شیوستری کے مزار مقدس پر، ان کا کام ہی یہ تھا کہ حق کو حق، باطل کو باطل، ہے کو نہیں؟ دن کو دن بتایا، رات کو رات بتائی۔ یہ تھوڑی کہ جو کہے ویسی کہنے لگے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا اسپتال، کیا ڈاکخانہ، کیا ایئرپورٹ، کیا ریلوے اسٹیشن، بڑے بڑے اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر لوگ یہ سوچ لیں کہ آپ اللہ کی نظر میں ہیں تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو مجلس پڑھ رہے ہیں وہ دل کی گہرائی سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ تو خالی صرف زبان سمجھ رہے ہیں میری، توجہ، دل کی حالت سے تو واقف ہے نہیں۔ ہم آپ کی دل کی حالت سے نہیں واقف ہیں، مگر کوئی تو ایسا ہے کہ جو دل کی حالت سے واقف ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو اگر ذہن میں یہ رہے کہ کوئی ہے کہ جو دیکھ بھی رہا ہے، کوئی ہے کہ جو سن بھی رہا ہے، تو سارا مسئلہ ہی ٹھیک ٹھاک ہو جائے بھائی۔ تو بھائی ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے، ہمارے خیال کا نام دین نہیں ہے۔ آج طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، انہیں کہا آپ کی تقریر ایسی ہوتی ہے، آپ غور نہیں کرتے، یعنی کتنا بڑا مجمع ملتا ہے آپ کو مجالس میں، کچھ خیال نہیں کرتے۔ ارے بھیا ہمیں کتنا ہی بڑا مجمع ملے، مگر جتنا بڑا نبی کو مجمع ملا اتنا بڑا تو مجمع کسی کو ملے ہی نہیں آج تک۔ میں کہا صاحب نبی کو کتنا بڑا مجمع ملا؟ میں نے کہا نبی کو 1.25 لاکھ کا مجمع ملا، سبحان اللہ۔ تو جب 1.25 لاکھ کا مجمع ملا، آج ہم سے کہتے ہیں کہ مجمع کا خیال کیجیے، کوئی نبی سے نہیں کہتا کہ مجمع کا خیال کیجیے۔ توجہ، تو نبی کو جب اتنا بڑا مجمع ملا تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کی یہ حدیث مشہور ہے کہ نہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا؟ انہوں نے کہا جی ہاں بات تو صحیح ہے۔ اچھا بات یہیں پر ٹکی نہیں، نبی نے ایک فقرہ اور آگے فرمایا، ہم کو آپ یہ بتائیے کہ نبی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ یس یا نو میں جواب دیجیے۔ اگر ہاں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر، اور نہیں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر۔ انہوں نے کہا دونوں میں؟ میں نے کہا جی ہاں دونوں میں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو جب صلوات پڑھیں گے تبھی بتائیں گے آپ کو ہم بآواز بلند۔ بھائی نبی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ ہم کو ہاں یا نہیں کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اے نبی کی دعا تو اللہ نے قبول کی، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی دعا نہیں قبول کی، توجہ، تب بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو نبی نے جو غدیر کے میدان میں دعا مانگی ہے حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل، نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اللہم وال من والا ہو وعد من آدا ہو، یہ نبی کی دعا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ نبی کی دعا ہے۔ پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، یعنی میں تو دوست رکھتا ہی ہوں، مگر تو بھی اس کو دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ انہیں کہ بے شک نبی کی دعا قبول ہوئی، اور اگر کوئی شخص بغض علی دل میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو بھیا پھر تو ہم کو دعا مانگنا ہی نہیں چاہیے۔ جو اللہ اپنے نبی کی نہ سن رہا وہ میری کیا سنے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی دعا قبول ہوئی۔ نبی نے کیا فرمایا کہ اللہم وال من والا ہو وعد من آدا ہو، اے پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کی جو دعا ہے یہ قابل غور ہے، ایسا نہیں کہ کوئی پڑھتا چلا جائے، ہر بات پر غور کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، محلہ ہمارا ہے کاظمین، تھانہ لگتا ہے سعادت گنج۔ اگر تھانہ سعادت گنج کے انچارج سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں تو ہم اس محلے میں رہ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، اور اگر ڈی ایم سے تعلقات خراب ہو جائیں تو پھر ہم لکھنؤ شہر میں نہیں رہ پائیں گے۔
اور اگر سی ایم سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں تو ہم یو پی میں نہیں رہ پائیں گے، اور اگر پی ایم سے میرے تعلقات خراب ہو جائیں تو ہم ہندوستان میں نہیں رہ پائیں گے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، سبحان اللہ۔ نبی نے غدیر کے میدان میں کیسا گھیرا ہے تاکہ کوئی بچ کر نکل نہ سکے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ اللہم وال من والا ہو وعد من آدا ہو، اے پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر اللہ سے تعلقات خراب ہو جائیں کسی کے، ہائے ہائے، تو کہاں جائے گا وہ؟ انہیں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں سوائے جہنم کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب اس پر متفق ہوتے کہ نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے، تو آج جھگڑا ہی نہ ہوتا کچھ۔ بھئی جھگڑا کس بات پر ہے؟ کہ ہم نے نبی کے بعد نبی جیسا مانا، چونکہ قرآن کا حکم یہی ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، نہ ملاؤ نہ چھپاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کیا ہے؟ بھائی یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اب حق کیا ہے؟ حق کی پہچان کیا ہے؟ یہ امت بتائے گی یا نبی بتائیں گے؟ انہیں کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، نبی سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ حق کیا ہے؟ تو آئیے نبی کی ڈیوڑی پر چلتے ہیں اور نبی سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن کا حکم تو یہی ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، تو یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں کہ حق ہے کیا؟ آپ جو فرمائیں اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا، چونکہ آپ کے کلام کے لیے قرآن کی آیت گواہ ہے، پارہ نمبر 27 میں کہ ما ینطقو، میرا نبی جو کلام کرے گا زبان اس کی ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بغیر مرضی الہی کے نبی کلام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے نبی مرسل سے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ حق کیا ہے، چونکہ حکم قرآن یہ ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، تو آپ یہ بتائیں کہ حق کیا ہے۔ تو جب میں نے نبی سے پوچھا تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، پیغمبر کی یہ حدیث بین الفریقین ہے۔ جب میں نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ حق کیا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ پروردگار حق کو تو ادھر موڑ دے، توجہ، حق کو تو ادھر موڑ دے جس طرف علی مڑیں۔ اب آپ سمجھے، آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے حق ہے، یعنی حق مل سکتا ہی نہیں بغیر علی، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ حق کا تصور بھی صحیح نہیں ہے بغیر علی۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے دینے پر تیار ہوتا ہے۔ بھائی انہوں نے کہا بس نماز پڑھ لی ہمارے لیے بہت ہے، ہم نے اللہ کو مان لیا یہ ہمارے لیے بہت ہے، ہم کو تو اب جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں، توجہ۔ انہوں نے کہا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا قطعی نہیں جا سکتے، ہرگز نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا اگر ایک فرد بھی، ایک شخص بھی ایسے چلا جائے کہ صرف ہم اللہ کو مانیں گے اور اس کے آگے سر جھکائیں گے اور کچھ نہیں، ایسے اگر ایک شخص بھی چلا جائے تو سب سے پہلے ابلیس آئے گا کہ پروردگار میں بھی تجھ کو ایک مانتا تھا اور تیرے آگے سر جھکاتا تھا، تو اس کو تو نے جنت میں کیوں بھیجا، ہم کو کیوں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالی اللہ کو ایک مان کر جنت میں نہیں جا سکتا، خالی اس کے آگے سر جھکا کر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو قدرت نے پہلی منزل پر بتا دیا کہ خالی ہم کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، ہم جس کو منوائیں اس کو بھی ماننا ہوگا۔ بھائی جھگڑا جو تھا اللہ اور ابلیس کا توحید پر نہیں تھا کہ ہم تجھے ایک نہیں مانیں گے، تیرے آگے سر نہیں جھکائیں گے، جھگڑا صرف اس بات پر تھا کہ تجھ کو تو مانیں گے مگر تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ خالی مجھ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ میرے بنائے ہوئے کو بھی ماننا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ نے پہلی منزل پہ بتا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے انکار کیا اللہ کے بنائے ہوئے سے، توجہ، جس نے انکار کیا تو اللہ نے اس کے لیے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟
اگر مزاج میں جلدی ہو ابھی قرآن لائیں، منٹ نہیں لگے گا، ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ پارہ نمبر 23، سورہ کا نام ہے سورہ سواد، سورہ نمبر 38، سبحان اللہ، پارہ 23 سورہ 38، اس کے اندر حکم قرآن کیا ہے؟ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی شے تھی کہ جو آدم کے آگے سر جھکانے کو روک رہی تھی، تو ابلیس نے کیا کہا؟ جو ابلیس نے کہا وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو اللہ نے فرمایا وہ بھی قرآن میں ہے۔ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ماں منع کا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی شے تھی کہ جو آدم کے آگے سر جھکانے کو روک رہی تھی، تو ابلیس نے کہا کہ پروردگار تو نے مجھ کو آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، خلقتہم من النار وخلقتہم من الطین، تو نے مجھ کو آگ سے، آدم کو مٹی سے۔ کمال ہے، یہ فکر ابلیس کی ہے کہ آدم کو مٹی سے، یہ فکر ابلیس کی ہے بقول قرآن۔ اب جو یہ کہے کہ کاغذ کا تعزیہ، لکڑی کا تابوت، کپڑے کا علم، ہائے ہائے، تو یہ اس کی فکر نہیں ہے، یہ فکر ابلیس کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر ایک بلند آواز سے صلوات ارشاد فرمائیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس نے یہی تو کہا تھا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، تو اس سے تو خالی کام چلنے کا نہیں ہے بھائی۔ اگر کاش یہ سمجھ لیتا کہ حکم کس کا ہے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، مگر نہیں، حکم الہی کے مقابل میں اس نے اپنی رائے پیش کی، اپنا خیال پیش کیا، اور اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ابلیس نے کیا کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم سے۔ سبحان اللہ، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کو کچھ اچھا نہیں لگا کہ کوئی کہتا ہوا یہ دکھائی دے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، آدم کاہے سے بنے تھے؟ لوہے سے، لکڑی سے۔ انہیں کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آدم بنے تھے مٹی سے۔ مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہا صاحب تراب۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں تراب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے پھر کیا فرمایا قرآن میں کہ فخرج، نکل جا یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک۔ سبحان اللہ، خالی لعنت نہیں کی بلکہ لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں لعنت کا میٹر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو تراب کے مقابل میں آئے اس پر ایسی لمبی لعنت ہو کہ الی یوم الدین، قیامت تک، اور جو ابو تراب کے مقابل میں آ جائے، صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ دنیا کیا سمجھے گی کہ حقیقت دین کیا ہے، صحیح دین کیا ہے؟ نماز پڑھنا کمال تھوڑی ہے، صحیح نماز پڑھ رہے ہیں یہ کمال ہے بھائی۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، صحیح وقت پر روزہ کھول رہے ہیں یہ کمال ہے۔ کلمہ، ان کا صاحب کلمہ، تو کلمہ پڑھنا جو ہے، صحیح کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ کمال ہے بھائی۔ ان کا صاحب آپ نے کلمے میں علی ولی اللہ کب سے بڑھایا؟ میرا ایک سوال ان سے ہے کہ آپ نے کلمے سے علی ولی اللہ کب سے گھٹایا؟ ہائے ہائے، آیا ہم نے بڑھایا ہے یا آپ نے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ملا کرے گا، مفتی کرے گا، قاری کرے گا؟ انہیں کہا نہیں، اس کا فیصلہ کرے گا قرآن۔ توجہ، جس کا کلمہ قرآن سے ٹیلی ہو وہی تو مسلمان ہوگا۔ انہیں کہا جی ہاں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، جس کا کلمہ قرآن سے ٹیلی ہوگا وہی تو مسلمان ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بات شروع کی توحید سے اور علی کی ولایت پر ختم کی۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں تو کیا ایسے ہی کرتے ہیں؟ انہیں کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے بھائی، دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح نماز، صحیح روزہ، صحیح دین، کہنے کو آدمی کوئی کچھ بھی کہتے بھائی، آدمی کو اختیار ہے، مگر ہماری گزارش یہی ہے کہ جو اللہ فرمائے وہ حرف آخر ہے، جو نبی فرمائے وہ حرف آخر ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بس ہم کو تو اب جنت میں جانا ہی جانا ہے بھائی۔ ارے نماز جب صحیح ہوگی تبھی تو معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ انہیں کہا جی ہاں، اب نماز کیسے صحیح ہوگی بھائی؟ تو جس کا وضو ہوگا اسی کی تو نماز ہوگی، بغیر وضو سوائے نماز میت کے اور کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ انہیں کہا جی ہاں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے بھائی؟
انہیں کا وضو جیسے حافظ جی بتائیں، جیسے قاری قرآن بتائے، جیسے ملا بتائے، جیسے مفتی بتائے. میں نے کہا نہیں، وضو ویسے کرنا چاہیے جیسے اللہ بتائے. جو حکم قرآن ہے. ان کا صاحب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وضو کا تذکرہ قرآن میں ہے. میں نے کہا ہر خوش کو تر ہے قرآن میں، کیا کچھ نہیں ہے. اللہ نماز کا ذکر کرے گا قرآن میں، وضو کا تذکرہ نہیں کرے گا. تو وضو کا بھی ذکر ہے قرآن میں، تو وضو کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ انہیں کہا جیسے حافظ جی بتائیں گے ویسے کریں گے. میں نے کہا نا، جیسے اللہ بتائے ویسے وضو کرنا چاہیے. تو وضو کرنے کے لیے حکم قرآن کیا ہے بھائی؟ سورہ مائدہ میں جا کے دیکھیے گا، سورہ نمبر 5. اس سورہ میں کل 120 آیتیں ہیں. وہاں پر وضو کا تذکرہ ہے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے. اب یہ ہم اتنی بڑی بات ایسے بتائیں گے نہیں جب تک ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کیسے کرنا چاہیے ہے. انہوں نے کہا صاحب وضو جو ہے بس جیسے قرآن بتائے ویسے ہی وضو کرنا چاہیے. میں نے کہا بے شک قرآن کا فیصلہ حرف آخر ہے. تو سورہ مائدہ کا کیا حکم ہے بھائی کہ وضو کیسے کرنا چاہیے؟ توجہ. تو سورہ مائدہ میں تو ایسے ہی ہے بھائی. اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کا صاحب اسے کان کہتے ہیں، اسے آنکھ کہتے ہیں، اسے ناک کہتے ہیں. تو اسے کوئی ہاتھ تو کہے گا نہیں، اسے کوئی کان تو کہے گا نہیں. انہیں کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے. آخر نام سب کے الگ الگ ہیں. سبحان اللہ. تو وضو کیسے کرنا چاہیے؟ سورہ مائدہ کے اندر یہ حکم ہے کہ پانی جو ڈالو وہ کوہنی سے گٹوں تک. کیا؟ کوہنی سے، توجہ تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا آپ کو. کوہنی سے گٹوں تک ساتھ دینا پڑے گا آپ کو. کوہنی سے گٹوں تک. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گٹے سے صلوات پر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند. تو بھیا جب وضو صحیح ہوگا تبھی تو نماز صحیح ہوگی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وضو صحیح کرنا چاہیے. اضروب قرآن. اب رہی بات یعنی نماز کی. نماز انہوں نے کہا دیکھیے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بس جیسے جو بتائے گا ویسے ہم مان لیں گے. ایسا نہیں ہے. 100 کے 90 کوئی کہے تو کون لے گا بھائی؟ انہیں کا کوئی لینے پہ تیار نہیں. 2000 کے 1900 کون لے گا؟ انہیں کا کوئی نہیں لے گا. تو اس کے لیے سب کے پاس عقل ہے. اور دین کے مسئلے میں کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے بھائی، وہ ڈھونڈنے پر ماننے پر تیاری نہیں ہے. نبی نے جو دین بتایا بس وہی دین صحیح ہے. ہم کو دین کس سے لینا ہے؟ آیا نبی سے یا امتیوں سے؟ انہیں کا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نبی جو دین دیں گے وہی دین صحیح ہے. امت کا تو کام خالی سے مان لینا ہے، کلمہ پڑھ لینا ہے بس. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں بھائی. وارے مسلمان بہت ہوشیار ہیں. سبحان اللہ. رمضان کے بعد جو عید آتی ہے بڑا زور لگاتے ہیں اس میں. میں نے کہا آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا آپ نے غور نہیں فرمایا. آج کے دن جو ہے وہ روزہ مکمل ہوا ہے. سبحان اللہ. آج کے دن روزہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. تو روزہ دین تھوڑی ہے. روزہ دین کا جز ہے. نماز دین کا جز ہے. روزہ دین کا جز ہے. حج جو ہے وہ دین کا جز ہے. وارے مسلمان کمال ہے بھائی. جس دن دین کا جز مکمل ہو رہا ہے اس دن عید کر رہے ہیں. اور جس دن اللہ نے پورے دین کو مکمل کیا ہو اس دن دین سے موڑے میں آخر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کب مکمل ہوا ہے؟ دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت پر. صلوات بر محمد و آل محمد پر. آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں اس پر سب کے سب متفق ہوتے کہ نہیں جو نبی کا فرمان ہے وہ حرف آ کرے بھائی. اچھا کمال تو یہ ہے قرآن کو رٹ ڈالا. قرآن نازل ہوا ہے رات میں اور غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں. سورہ قدر میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کمال ہے. قرآن نازل ہوا ہے رات میں اور غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں. ہم نے تو یہ سنا کہ 90 سال کے ہیں 80 سال کے ہیں ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا. مگر کمال ہے دشمن غدیر وہ ہے جسے دن میں نہیں دکھائی دے رہا ہے. نبی نے دن میں اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. آج امتی کیا کہتے ہیں؟
پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا، ہم نبی کے امتی، ہم نے نماز پڑھی، ہم نبی کے امتی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نبی کے امتی۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں۔ اچھا اپنی بات ہمیں کچھ عرضی نہیں کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا نام باقر مشہدی ہے، تو کیا میرے آپ امتی ہیں یا میں آپ کا امتی ہوں؟ انہیں کہا نہیں صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، نہ آپ میرے امتی ہیں نہ میں آپ کا امتی ہوں، تو پھر آپ کس کی امت میں ہیں؟ انہیں کہا ہم تو صاحب نبی کی امت میں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھر آپ کا اور بھیجنے لگے ہم، کیسا لگے گا آپ کو بھائی؟ انہیں کہا اچھا تو نہیں لگے گا بھائی، ہم اپنے گھر میں چاہے جس کو بلائیں، آپ تھوڑی بھیج سکتے ہیں میرے گھر میں کسی کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے امت کس کی ہے؟ انہوں نے کہا صاحب امت تو نبی کی ہے، تو نبی جس کو امت میں داخل کریں گے وہ امت میں آئے گا، یا امت جس کو امت میں بھیجے گی وہ امت میں جائے گا؟ انہیں کہا نہیں صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، نبی جس کو امت میں داخل کریں وہ ہے نبی کا امتی، ہے کہ نہیں؟ اللہ نبی کی سنے گا روز حشر یا امتیوں کی سنے گا؟ انہوں نے کہا صاحب اللہ تو نبی کی سنے گا، تو نبی جس کو اپنی امت میں داخل کریں وہ ہوگا نبی کا امتی۔ تو اب آئیے چل کر نبی سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، روزہ تو سب رکھتے ہیں، حج تو سب کرتے ہیں، قاری قرآن تو سب ہیں، یہ بھی بتائیے کہ آپ کا امتی ہے کون؟ توجہ، اب دیکھیے میں کس موڑ پر لے آیا ہوں۔ میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ کلمہ سب پڑھ رہے ہیں، روزہ سب رکھ رہے ہیں، حج سب کے سب کر رہے ہیں، تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا امتی کون ہے؟ جب میں نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آپ کا امتی کون ہے، تو نبی کی ایک حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اب آپ سمجھے، جو غدیر کو بڑی عید مان رہا ہے وہ بقول نبی نبی کا امتی ہے، اور جو غدیری کا قائل نہ ہو صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے نعرے کا جواب جو ہے، چونکہ نعرہ ایک ایسا نعرہ ہے جو لگائے گا اس کے لیے بھی اجر ہے اور جو جواب دے گا اس کے لیے بھی اجر ہے، چونکہ یہی شافع ہے معشر ہیں جو کچھ ہے، لہذا نعرہ حیدری۔ چونکہ سرکار امیر المومنین کی ولا، امام حسین کی ولایت ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے۔ جملہ سنیے، آپ حضرات سب کے سب قدرداں ہیں، اللہ جزا اس کی دے کر رہے گا آپ کو، چونکہ سورہ صافات کے اندر حکم ہے، 37واں سورہ قرآن کا، سورہ یاسین 36واں سورہ، سورہ فاطر 35واں سورہ، سورہ صافات 37واں سورہ، اس کے بعد 38واں جو ہے وہ سورہ سواد ہے، تو 37ویں سورہ کے اندر حکم یہی ہے، سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم نیکی کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ علی علیہ السلام کی ولایت، توجہ، علی علیہ السلام کی ولایت ہماری طرح متوجہ رہیں گے۔ علی علیہ السلام کی ولایت، یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، علی کی ولایت اور حسین کی حمایت، توجہ، علی کی ولایت اور حسین کی حمایت، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ماں نیک ہو باپ ایک ہو، صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ہر آدمی تھوڑی سمجھ سکتا کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ دیکھیے غدیر ایک ایسی عید ہے کہ اس میں دودھ میں پانی مل ہی نہیں سکتا۔ ساری عیدیوں میں لوگ، ساری عیدیں جو ہیں اس کے اندر ٹوپیاں لگا کے سب کے سب نکل آتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ، مگر غدیر کے دن وہی نکلے گا کہ جو طیب و طاہر ہو، جس کی نسل بھی پاک ہو، جس کا خون بھی پاک ہو، جس کی فکر بھی پاک ہو۔ انہیں کہا دیکھیے وہ ماتم حسین نہیں کر سکتے، وہ ماتم حسین نہیں کرتے، وہ صلوات نہیں پڑھتے، تو صلوات پڑھیں گے کیسے وہ؟ انہیں کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ قرآن پڑھیے، سورہ حزاب پارہ 22 سورہ 33 آیت نمبر 55، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
انہیں کہا دیکھیے وہ صلوات نہیں پڑھتے تو اللہ نے تو صلوات پڑھنے کو تو ان سے کہا ہی نہیں ہے، چونکہ یہاں پر فقرہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان یعنی صلوات وہی پڑھے گا کہ جو صاحب ایمان ہو، تو جہاں ایمان ہی نہیں وہاں کہے کی صلوات؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ہر آدمی ماتم حسین کا بھی قائل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی غدیر کا بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ایسی تقریر کیے جس میں سب کے سب آئیں، ارے کمال ہے، ایسا بیان ہونا چاہیے جس میں سب کے سب آئیں، اور ادھر قرآن کا حکم یہ ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ سبحان اللہ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، ولا تنبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور حق وہی ہے کہ جو علی کے پیچھے ہو۔ آج انہوں نے کہا دیکھیے کیا بتائیں، کب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں ہوگی قبول۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ دعا کہاں مانگتے ہیں؟ کہنے کا میں اپنے گھر میں۔ میں نے کہا میں اللہ کے گھر لے کے چل رہا ہوں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، خانہ کعبہ۔ اللہ کے گھر کا قانون کیا ہے؟ آپ کا گھر محترم ہے یا اللہ کا؟ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں جوتے پہن کر، اور وہاں خانہ کعبہ کے پردے کو جا کر بوسہ دیتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے گھر کا قانون کیا ہے؟ آپ دعا مانگ رہے ہیں اپنے گھر میں، ان کا صاحب سالوں ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، آج تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہرگز نہیں ہوگی، قطعی نہیں ہو سکتی، دعا قبول ہی نہیں ہوگی آپ کی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے گھر کا قانون پہلے سمجھنا ہوگا آپ کو کہ اللہ کے گھر کا قانون کیا ہے۔ اب تو نیٹ کی دنیا قریب ہے، ابھی آپ مجلس کے بعد نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے گا خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں 4 کونے ہیں، تو وہاں پر چاروں طرف لوگ تھوڑی کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر شلوغ ہے، مجمع ہے، بھیڑ ہے، جس کو دیکھو وہیں پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہاں سب کے سب کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ خانہ کعبہ کا کونا تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کہیں کھڑے ہو جاؤ، یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یہاں خاص بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہاں سے فاطمہ بنت اسد کو راستہ دیا۔ ہائے ہائے، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار نے فاطمہ بنت اسد کو علی علیہ السلام کی والدہ گرامی کو راستہ دیا۔ تو بھیا کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ اپنے گھر میں تو سنتا نہیں بغیر علی کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حقائق ہے وہ بیان کر دینا چاہیے، آگے آدمی کو اختیار، چاہے مانے یا نہ مانے۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ بس ہم ہی ہیں مسلمان، ہم ہی ہیں کلمہ گو، اس سے کام چلنے والا نہیں، کیونکہ اگر غدیر سے منہ موڑ لیا تو اسلام میں راہی کیا آخر؟ پورا دین مصطفیٰ جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے، ہم کو قرآن سے 1 انچ ہٹنا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ آپ کوئی لاکھ کتنی ہی گاڑھی نماز پڑھے مگر نبی کی جیسی تو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی ہاں نبی کی جیسی نماز نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جتنی نمازیں اب تک پڑھی یا آپ نے جتنی پڑھی، 1 رکعت پر نہ آپ یقین کر سکتے ہیں اپنی، نہ ہم یقین کر سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ قبول کر لے وہ ایک الگ کا مسئلہ ہے، مگر نبی کی 1 رکعت پر کوئی شک نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم کو اپنی 1 رکعت پر یقین نہیں اور نبی کی 1 رکعت پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اگر شک کر دے تو کافر۔ انہوں نے کہا جی ہاں نبی نے جتنے روزے رکھے وہ سب صحیح ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ نبی نے جتنی نمازیں پڑھی وہ سب کے سب صحیح ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ تو کمال ہے، نبی کی نماز صحیح، نبی کا روزہ صحیح۔ اب دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں اور قرآن سے ہٹنا نہیں ہے، توجہ۔ نبی کی نماز صحیح اور نبی کا روزہ صحیح، ہر رکعت، ہر سیکنڈ، ہر سانس نبی کی صحیح، ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ توجہ، نبی کا ہر روزہ صحیح، نبی کی ہر نماز صحیح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح نماز اور صحیح روزے کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ صحیح کے لیے، غلط کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ صحیح کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 67 میں کہ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے نبی اگر آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام ہی نہیں دیا۔ تو کوئی کام میں نبی کی نماز بھی آ رہی ہے، ہائے ہائے، اور کوئی کام میں نبی کا روزہ بھی آ رہا ہے۔
تو جب اللہ صحیح نماز روزہ قبول کرنے پر تیار نہیں بغیر ولایت علی کے، تو یہ امت کا غلط کیسے لے لے گا بغیر ولایت علی کے؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جب صحیح لینے پر تیار نہیں تو غلط کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ مزار مقدس جس میں آپ تشریف لائے ہیں، چونکہ شہید ثالث علیہ الرحمہ کی جو قربانی، جو ان کی شہادت ہوئی ہے، وہ اقرار غدیر ہی پر ہوئی ہے، چونکہ غدیر کے قائل تھے۔ لہٰذا اب جو غدیر آئے گی ان سال 2018 میں 30 اگست بروز پنجشنبہ یعنی جمعرات کا دن پڑے گا، 30 اگست ہوگی۔ تو اگر یہ آپ اس بارگاہ میں بیٹھ کر اور شہید ثالث علیہ الرحمہ کو گواہ کر کر یہ طے کر رہے ہیں، یہاں پر نیت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے قصبوں میں جائیں گے اور غدیر کے سلسلے میں کوشش کریں گے، اور اس کے بعد مجلس کے بعد یہاں کچھ غدیر سے متعلق پرچے بھی تقسیم کیے جائیں گے، وہ اردو میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، یہاں سے لے کر جائیں اور جانے کے بعد اپنے گاؤں گاؤں میں غدیر کی تبلیغ کریں، چونکہ اگر چوٹی کے سر کے برابر بھی شیعت ہے تو اس کے خون پر غدیر قرض ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ چونکہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے، توجہ، جملہ میں نے سینکڑوں بار پڑھا یہ کہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے، یہ جملہ میں تحفے کے طور پر دے رہا ہوں آپ کو، غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ شیعہ اگر غدیر کو چھوڑ دیں تو شیعہ نہ رہیں، اور سنی اگر غدیر کو مان لیں تو سنی نہ رہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا کہ میں نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ، یہ چھوڑ دیں تو شیعہ نہیں، وہ مان لیں تو سنی نہیں، کیونکہ سارا جھگڑا اسی بات پر ہے کہ نہیں، کہ ہم نے نبی کے بعد نبی جیسا مانا، تو غدیر ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ عام عیدیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں، اور عید غدیر جو ہے یہ وی آئی پی عید ہے، اور یہ ہے بھی وی آئی پی لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ نے سنا ہو کہ عید بقرعید کے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان کا صاحب عید بقرعید کے قنوت میں ہم یہی پڑھتے ہیں، جعلتہ للمسلمین عیدا، اے پروردگار تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ کمال ہے، یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں قنوت میں، عید بقرعید کے قنوت میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں، جعلتہ للمسلمین عیدا، معبود تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ عید بقرعید مسلمانوں کی عید، اور عید غدیر، عید غدیر کے لیے حکم یہ ہے عید اللہ الاکبر، یعنی یہ اللہ کی عید۔ سبحان اللہ۔ آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں عید بقرعید میں عید غدیر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا جتنا فرق اللہ و مسلمان میں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ لہذا اگر آپ یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم قاضی صاحب کے مزار مقدس پر بیٹھ کر اس پیغام کو پہنچائیں گے اور آنے والی 30 اگست کو روز عید غدیر نیا لباس پہن کر نماز عید غدیر پڑھیں گے تو صلوات ارشاد فرمائیں باآواز بلند۔ چونکہ پورا دین مصطفیٰ جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجیے، سورہ مزمل کے اندر کیا حکم ہے؟ قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک وزنی حکم نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ جس کو وزنی کہے وہ کتنا وزنی ہوگا بھائی؟ اللہ جس حکم کو وزنی کہے وہ کتنا وزنی ہوگا؟ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اہل بیت فرمائیں وہ حرف آخر ہے، جو نبی فرمائیں وہ حرف آخر ہے۔ دین میں اپنی رائے پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا خیال یہ ہے اور کچھ بھی صحیح، مگر دیکھیے کلمہ گو تو ہیں، نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ کو تو ایک مانتے ہی ہیں، نبی کی نبوت کے تو قائل ہیں۔ اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا غدیر کے میدان میں کہ کوئی اللہ کو مانے، نبی کو مانے، نماز پڑھے، حج کرے، توجہ، اور اگر اعلان ولایت حیدر کرار کا قائل نہیں تو آپ کو معلوم ہے قرآن کا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں گے کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں تو کیا کہیں گے بھائی؟ کہ صاحب یہ مسلمان ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ مگر قرآن کا فیصلہ کیا ہے بھائی؟ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت، مزاج میں جلدی ہو، ابھی قرآن لائیں، منٹ نہیں لگے گا، ہم آپ کو دکھا دیں گے بھائی۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ مسلمان ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور نبی کے ساتھ حج بھی کیا۔ تو نبی کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ رام لال اور بابو لال تو ہوگا نہیں، ہوگا تو کلمہ گوئی۔ انہوں نے کہا جی ہاں کلمہ گو تو ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے نبی کے ساتھ حج کیا اور نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور جب اعلان ولایت حیدر کرار ہوا تب وہ نبی کے سامنے آیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو، میں نے پڑھی، آپ نے کہا حج کرو، میں نے حج کیا، آپ نے کہا اللہ کو مانو، میں نے مانا، میں نے آپ کو بھی مانا، مگر یہ علی کو آپ ہم پر مسلط کر رہے ہیں۔ اس کا نام تھا حارث۔ سبحان اللہ، اگر یہ اعلان حق ہے تو ہم پر عذاب آئے؟ ارے کمال ہے۔ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، اللہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ فرعون، نمرود، حامان، شداد جو اللہ کے مقابل میں آئے، اللہ نے اس پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا، مگر جو حیدر کرار کے مقابل میں آ گیا، سبحان اللہ، جب اس نے یہ کہا کہ اگر یہ اعلان حق ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو، ابھی وہ کہہ کر اپنے ناقے تک نہیں پہنچاتا کہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا پتھر کی شکل میں، سبحان اللہ۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نبی کو مان رہا تھا، کعبے کو مان رہا تھا، قرآن پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان تھا، نمازی تھا، حاجی تھا۔ تو کمال ہے جب اللہ نمازی حاجی کو چھوڑنے پر تیار نہیں بغیر ولایت حیدر کرار پر، تو یہ عام مسلمان کو کیسے چھوڑ دے گا؟ تو یہ بات قابل غور ہے، مگر افسوس کہ لوگ اس پر غور ہی نہیں کرتے۔ اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ یہ اب میں پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیت جو اس کے لیے نازل ہوئی، سورہ معارج 70واں سورہ قرآن کا یہیں سے شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 29 میں جا کے دیکھیے گا، سورہ نمبر 70، سائلہ سائلن بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے وہ بھی جا کے دیکھ لیجیے گا، توجہ، میری آواز بالتصویر ضبط ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا یہ ہے کہ للکافرین، جو ہم نے کافروں کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، وہ نماز پڑھ رہا ہے نبی کے پیچھے، حج کر رہا ہے نبی کے ساتھ، قرآن کا فیصلہ کیا کہ للکافرین، جو کافروں کے لیے بھیجا۔ اس کا مطلب کفر کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ جو انکار قدیر کرے، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ مگر افسوس کہ آدمی ہوتا کیا ہے، بس میں نے بات کو تمام کیا، آگے آدمی کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے بھائی، چاہے اللہ اور نبی کے فرمان کو مان کر اپنے حالات کو ٹھیک ٹھاک کر لے، اور چاہے انکار کر کر، چونکہ اللہ نے دو ہی لفظ فرمائے قرآن میں، انا ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، سورہ نمبر 76، اس کا نام ہے سورہ دہر۔ انا ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ دیکھو سبیل ہدایت بتانا میرا کام ہے، اگر تم میرے بنائے ہوئے ہادی کو مانو گے تو شاکر، انکار کرو گے تو کافر۔ اللہ نے دو ٹوک بات کی، یس یا نو، میرے ہادی کو بنائے ہوئے مان رہے ہو تو شاکر ہو، اور میرے ہادی سے بنائے ہوئے سے انکار کر رہے ہو تو کافر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کو مانے وہ ہے شاکر، اور جو اس سے انکار کرے وہ ہے کافر۔ اس میں اپنے پرائے کی قید تھوڑی ہے، کالے گورے کی قید تھوڑی ہے، شہر اور گاؤں کی قید تھوڑی ہے، کہیں کا بھی ہو اگر انکار کر رہا ہے تو بھی دائرہ اسلام میں رہ نہیں پاتا۔ آج کوئی پریشانی آئی، میں نے کہا یا علی، انہوں نے کہا یہ کیا کام کر رہے ہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے علی کو پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے ہوتے ہوئے علی کو پکار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب یہ کام تو صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا صاحب اللہ کے ہوتے ہوئے علی کو پکارنا یہ کام تو بدعت ہے۔ تو میں نے کہا یہ کام تو خود نبی نے کیا۔ انہوں نے کہا یہ کہاں پر؟ میں نے کہا خیبر میں۔ تو یا پھر یہ کہیے کہ خیبر میں اللہ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں تھا۔ تو جب تھا تو بھی اللہ نے یہ کیوں حکم دیا کہ نادے علین، تم علی کو پکارو، اس لیے کہ وہ عجابات کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ فلاں کو نہیں پکارتے، فلاں کو نہیں پکارتے، فلاں کو نہیں پکارتے، جب دیکھو علی کو پکارتے ہیں۔ توجہ، تو ہم علی کو کیوں پکارتے ہیں اور فلاں 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 کو کیوں نہیں پکارتے؟ توجہ، ہم علی کو کیوں پکارتے ہیں اور فلاں فلاں کو کیوں نہیں پکارتے؟ سب کا سب مولائی مجمع ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم علی کو کیوں پکارتے ہیں اور فلاں فلاں کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم علی کو اس لیے پکارتے ہیں کہ علی نبی کے پکارنے سے آ گئے۔ ہائے ہائے، ہم اس کو پکارتے ہی نہیں کہ جو نبی کے پکارنے سے نہ آئے۔
اب میرا ایک سوال ہے یا رسول اللہ، جب آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے پکارے پر نہیں آئیں گے تو آپ نے ایسے ویسوں کو پکارے ہی کیوں؟ توجہ، اب دیکھیے میں کس موڑ پر لے کر آ رہا ہوں. ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی میرا کہنا نہیں مانے گا تو ہم اس سے اپنی بات کیوں کہیں بھائی؟ تو نبی کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ ان کے پکارے پر نہیں آئیں گے، تو نبی نے ایسوں کو پکارا ہی کیوں؟ توجہ، میں کہوں گا یا رسول اللہ، جب آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے پکارے پر نہیں آئیں گے تو آپ نے ایسے ویسوں کو پکارا ہی کیوں؟ نبی کہیں گے جاہل نہ بن، میں نے اس لیے پکارا تاکہ تم نہ پکارو. نبی نے پکار کا بتا دیا کہ دیکھو جب یہ ہمارے پکارے پر نہیں آ رہے ہیں تو بھی تمہارے پکارے پر کیا آئیں گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر. ایک صلوات بلند آواز سے ارشاد فرمائیں باواز بلند. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. آج کہنے کو کوئی کچھ کہہ دے بھائی، مگر نہیں، مسلمان اس پر غور نہیں کرتا کہ صحیح دین، صحیح اسلام، صحیح مذہب بغیر اہل بیت اطہار کے تصور کر نہیں سکتا. چونکہ صحیح دین یہی بتائیں گے، صحیح مذہب یہی بتائیں گے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے. آج کہنے کو لوگ کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب دیکھیے ہم پر طرح طرح کے فتوے، انہوں نے کہا صاحب یہ تو کافر ہیں، کفر کا فتویٰ دے دیا، سبحان اللہ. مگر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں از روح قرآن کہ قرآن کی روح سے بڑا کافر کون ہے؟ انہوں نے کہا صاحب بڑا کافر؟ میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا اس کا مطلب چھوٹے بڑے بھی کافر ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ایسا بھی ہے. قرآن کی روح سے بڑا کافر کون ہے بھائی از روح قرآن؟ انہوں نے کہا کون ہے بھائی؟ میں نے کہا اس وقت کو آپ یاد کیجئے کہ جس وقت جناب نوح کے طوفان نے زور کیا تو نوح کا بیٹا کہاں پہنچا؟ انہوں نے کہا صاحب نوح کا بیٹا گیا پہاڑ پر. میں نے کہا جناب نوح نے جو فرمایا تھا وہ آج بھی قرآن کے دامن میں محفوظ ہے. توجہ، جناب نوح نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَكُونُوا مَعَ الْكَافِرِينَ، اے بیٹا کافروں میں سے نہ ہو. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے، ہائے ہائے، جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے وہ کون ہے؟ تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا بھائی، وہ ہے کافر. تو میں نے کہا یہ نوح کون تھے؟ انہوں نے کہا نوح نبی تھے. میں نے کہا نبی تو تھے مگر چھوٹے تھے کہ بڑے؟ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، نبی سب کے سب برابر. میں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. تو اس کا مطلب ہر نبی برابر نہیں، ہر امتی برابر نہیں. ارے آپ برابر کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے دہنے اور بائیں جو ہاتھ ہیں یہ دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں؟ ان کا صاحب دیکھنے میں تو برابر لگتے ہیں. 14 پورے اس میں بھی ہیں، 14 اس میں بھی ہیں، 5 انگلیاں اس میں بھی ہیں، 5 انگلیاں اس میں بھی ہیں. مگر میں نے کہا دونوں برابر نہیں ہیں. انہوں نے کہا دونوں کیسے برابر نہیں ہیں؟ میں نے کہا سورہ واقعہ جا کر پڑھیے قرآن میں، سورہ نمبر 56. سبحان اللہ، اللہ نے کیا فرمایا کہ سلام ہو میرا دہنے ہاتھ والوں پر. ہائے ہائے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس کا نام اعمال دہنے ہاتھ میں ہوگا وہ ہے جنتی، اور جس کا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ ہے جہنمی. تو جب تمہارا دہنا بایاں برابر نہیں، صلوات پر محمد و آل محمد پر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب کے سب برابر تھوڑی ہیں. تو نوح نبی تو ہیں مگر نوح کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگا تو قرآن نے کیا فرمایا؟ جو نوح نے کہا وہ قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی کہ اے بیٹا تم کافروں میں سے نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے وہ ہے کافر. تو نوح ہے چھوٹے نبی اور محمد مصطفیٰ ہیں، تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا بھائی، محمد مصطفیٰ ہیں بڑے نبی. نوح ہیں چھوٹے نبی، محمد ہیں بڑے نبی. نوح ہیں چھوٹے نبی، محمد ہیں بڑے نبی. کمال ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو چھوٹے نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے وہ ہے چھوٹا کافر. نہیں، ابھی سب نہیں سمجھے. سبحان اللہ، جو چھوٹے نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے وہ ہے چھوٹا کافر، اور جو بڑے نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے
وہ ہے بڑا کافر۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ آپ انصاف سے بتائیے، مجھ سے قرآن اٹھوا لیے، یہ میں نے آیت پڑھی ہے کہ نہیں؟ اب بعد میں لوگ ہم سے کہیں کہ یہ آپ نے کیا پڑھا بھائی؟ ارے کمال ہے، اگر قرآن، چونکہ حکم قرآن بھی یہی ہے، کیا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الی النار۔ یہ میں نے آیت پڑھی، جا کے دیکھ لیجیے گا، حکم قرآن ہے کہ نہیں، کہ جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے، اگر کوئی شخص تھوڑی سی قیمت کے بدلے اس کو چھپائے تو وہ اپنا پیٹ آگ کے انگاروں سے بھرے گا۔ تو بھیا ہمارے پیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ قدرت کا فیصلہ حرف آخر ہے، بچ کا کوئی جاوا نہیں سکتا۔ آج کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جناب آپ غور نہیں کرتے، سارے کے سارے جتنے کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ کوئی ایک آیت ہم کو ایسی لا کے دکھائے قرآن میں جہاں پر اللہ نے فرمایا ہو کہ سارے مسلمان بھائی بھائی؟ اگر ہے تو دکھاؤ، اور نہیں ہے تو کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ توجہ، اگر ہے تو دکھائیے کہاں پر ہے قرآن میں بھائی کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ انہیں کا پھر کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، پہلے صلوات پڑھیں بآواز بلند سب مل کر۔ انہیں کہا پھر کیا ہے؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، سورہ احزاب کے اندر یہ حکم ہے بھائی بھائی کے متعلق، توجہ، اور یوں کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی، مگر قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ جو قرآن کا فیصلہ ہو وہ حرف آخر ہے، قرآن کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ ان کا صاحب سارے مسلمان بھائی بھائی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے مومن مومن بھائی، ملا کہہ رہا ہے مسلم مسلم بھائی، وہ اپنی کہہ رہا ہے، یہ اپنی اڑا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں بآواز بلند، اور پھر یہ کہنا کہ جناب ہم ہیں قاری قرآن، ہم نے قرآن کو یاد کیا ہے، ہم ہیں قرآن کے حافظ۔ میں نے کہا جی، کہنے کہ جی ہاں میں نے قرآن کو یاد کیا، میں ہوں قرآن کا حافظ۔ میں نے کہا قطعی طور پر آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں۔ ان کا صاحب میں نے قرآن کو یاد کیا اور میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں۔ میں نے کہا قطعی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا ہے کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں۔ حافظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حافظ بےمعنی حفاظت کرنے والا، جیسے لوگ کہتے ہیں خدا حافظ، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ حافظ کا معنی یاد کرنے کے تھوڑی ہے، حافظ بےمعنی حفاظت کرنے والا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھ کو قرآن یاد ہے، 30 پارے یاد ہیں، ہم قرآن کے حافظ۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ 114 سورے ہم کو یاد، میں نے کہا قرآن کے حافظ آپ نہیں۔ کہنے کہ 6666 آیتیں ہم کو یاد، میں نے کہا قرآن کے حافظ آپ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کون ہے؟ میں نے کہا قدرت کا فیصلہ کیا ہے بھائی قرآن میں؟ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت، توجہ، پارہ نمبر 14 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ حافظ کون ہے قرآن کا؟ انا نحنو نزلنا وذکرا وانا لہ لحافظون، انا نحنو نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کا حافظ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں حافظ، ملا کہہ رہا ہے میں حافظ۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو بھئی جھگڑا اللہ اور ملا کا ہے، مجھ سے کیا مطلب؟ میں نے تو اپنی آیت پڑھ دی آخر، اور حوالہ دے کر آپ کے حوالے کیا کہ جا کے دیکھیے گا ایسا ہے کہ نہیں آخر۔ تو قرآن کا فیصلہ حرف آخر ہے، آگے آدمی کو اختیار ہے۔ تو نبی جس کو منوائیں اسی کو ہم کو ماننا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ تو نبی مرسل نے میدان غدیر میں جو یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، آج امتی سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی ہمارے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نبی ہمارے، ہم نبی کے امتی، نبی ہمارے ہیں۔ اے نبی یہ کہیں کہ میں تمہارا ہوں تب تو بات بھی ہے۔ امت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی ہمارے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی یہ فرمائے کہ میں تمہارا ہوں، نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ امت یہی کہہ رہی ہے کہ نبی ہم سب کے، نبی ہم سب کے، نبی ہم سب کے، مگر نبی نے دن میں فرمایا کہ میں تم سب کا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کا نہیں ہوں، اور امت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی ہم سب کے ہیں،
تو آپ انصاف سے بتائیے کہ اللہ نبی کی سنے گا یا امتیوں کی سنے گا؟ ان کا صاحب اللہ نبی کی سنے گا۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی کی حدیث تو یوں ہی ہے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس جس کا میں مولا ہوں۔ تو بھیا جس جس میں سب تھوڑی آ رہے ہیں، جس جس میں وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں۔ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی، نہ میں سب کا ہوں نہ علی سب کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، یعنی نہ میں سب کا ہوں اور نہ علی سب کے ہیں۔ آج کہنے کو یہ مسلمان کہا کرتے ہیں، مگر افسوس ہم نے جتنی باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ انصاف سے بتائیے کتنی آیتیں پڑھ دی میں نے اتنی سی دیر کے اندر؟ مگر کیا ضروری ہے کہ سب پر اثر ہو بھائی؟ توجہ، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، آپ تو سب کے سب مولائی لوگ ہیں بھائی، جو یہاں آیا ہے وہ تو شہید سے تو وابستہ ہی آ کر۔ مگر ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رہیں تو ہمیں دن کو دن کہنا پڑے گا اور رات کو رات کہنا۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کے بلغنانے میں آ جائیں۔ ان کا صاحب مولانا نے کہا تھا تو ہم نے مان لیا، تو مولانا کہیں کہ 2000 کے 1900 لیا کرو، کون لے گا بھائی؟ جب کہہ رہے ہیں تو لے کے دکھائے۔ انہیں کہا نہیں صاحب 100 روپے کے لیے ان کی بات کو رد کر دیں گے، 100 روپے نہیں چھوڑیں گے بھائی۔ تو اس کا مطلب اس کے لیے عقل خوب کام کرتی ہے بھائی۔ اور جہاں پر دین کا مسئلہ آتا ہے انہیں کہا نہیں صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی صحیح، مگر دیکھیے پڑھے لکھے تو ہیں، عالم دین تو ہیں۔ جب 2000 کے 19 کہہ رہے تھے اس وقت وہ عالم دین نہیں تھے؟ انہیں کہا نہیں اس وقت بھی تھے، تو پھر کیوں نہیں ان کا کہنا مانا؟ اگر قدرت سوال کر لے تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ تو پوچھا تو سب سے جائے گا، چھوڑا تو کسی کو نہیں جائے گا بھائی۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ آپ نے میری بات کو سنا، جو میں نے پیغام تھا آپ تک پہنچا دیا۔ بس ایک گزارش میری اور ہے، اس کے بعد بات کو تمام کر رہا ہوں۔ وہ گزارش کیا ہے بھائی؟ چونکہ آپ کے خون پر غدیر قرض ہے، آپ اپنے اپنے بینر، اپنی اپنی انجمن، اپنے اپنے ادارے سے، اپنے پیٹ پر، اور یہ بات ذہن عالم رہے کہ یہ جو مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی تو ایسا ہے کہ جو دل کی حالت سے واقف ہے؟ کیا یا دل کی گہرائی سے پڑھ رہے ہیں یا آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کوئی تو ایسا ہے کہ جو جانتا ہے۔ توجہ، انہیں کہا بے شک کوئی طاقت تو ایسی ہے کہ جو جانتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے انجمن کے پیٹ پر یا اپنے ذاتی پیٹ پر ریلوے منتری کے نام یہ لکھیں کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ 3 ٹرینیں چل رہی ہیں اغیار کے نام، جیسے نظام الدین ایکسپریس، جیسے اعلیٰ حضرت ایکسپریس، جیسے خواجہ غریب نواز ایکسپریس، ویسے ہی ایک ٹرین کا نام ہونا چاہیے ہے غدیر ایکسپریس۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی؟ اگر بات پسند آئی ہے تبھی صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند۔ ایک ٹرین کا نام ہونا چاہیے غدیر۔ ان کا صاحب ایسا ہے کہ میرے لکھنے سے کیا ہوتا؟ ارے آپ کے لکھنے سے ہوتا نہیں، مگر وہ جو وارث غدیر ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ تم نے میری حمایت میں لکھا کہ نہیں لکھا، ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ کا مسئلہ ہے، مگر آدمی کو کوشش تو کرنا ہی چاہیے بھائی۔ جو کوشش کرے گا وہی تو پائے گا۔ اگر یہی دکاندار سوچ لے کہ جناب دکان کھولوں، بکے کہ نہ بکے، جب کھولے گا تبھی تو گاہک آئے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو کم سے کم یہ پیغام وہاں تک پہنچنا چاہیے ریلوے منتری تک کہ صاحب ایک ٹرین کا نام ہونا چاہیے ہے جس کا نام ہو غدیر ایکسپریس۔ اور اگر خدا اور رسول اور اہل بیت اطہار اور قاضی صاحب نے چاہا تو شہیدان کربلا کے طفیل میں اگر یہ کام ہو گیا تو جب یہ اعلان ہوگا کہ غدیر ایکسپریس اپنے نردھارت سمے پلیٹ فارم نمبر 5 پر آ رہی ہے، آپ ہماری طرف متوجہ رہیں گے، سب کی آنکھیں میری طرف رہنا چاہیے، تب یہ مسئلہ حل ہوگا بھائی۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ غدیر ایکسپریس اپنے نردھارت سمے پلیٹ فارم نمبر 5 پر آ رہی ہے تو جو لوگ گٹوں سے اونچے پیجامے پہنتے ہیں ان کے گھٹنوں سے اونچے ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔
ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں بابا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام تھا پیغام ولایت پہنچانا. کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو دیکھ بھی رہی ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جو سن بھی رہا ہے. اور حیدر کرار کی ولایت کے بغیر توجہ عمل ایسا ہی ہے، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو. یہ میں تحفہ دے رہا ہوں، علی کی ولایت کے بغیر ایسا ہی کر رہا ہے جیسے بغیر وضو کے وہ نماز پڑھ رہا ہو. تو بغیر وضو کے نماز تو ہو نہیں سکتی بھائی. تو پورا دین جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ٹکا ہوا ہے. اور قاضی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے، قاضی نور اللہ شیوستری کی علیہ رحمہ کی، وہ صرف اقرار غدیر پر ہوئی ہے. چونکہ غدیر کا اقرار جب کر لیا اور اگر اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو ایسا نہیں ہے، قدرت چھوڑے گی نہیں آخر. چونکہ یہ مظلوم سب سے بڑی عید یہی ہے، اسلام کی اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے. غدیر کو پا لیا تو کچھ چھوڑا نہیں، اور غدیر کو چھوڑ دیا تو کچھ پایا نہیں. جس کے دین میں غدیر ہے وہ وہی دین ہے آخر. اور جہاں غدیر کا تصور ہی نہ ہو اس کا تعلق دین سے تھوڑی ہے. تو یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ اقرار ولایت، یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے. کیوں جناب؟ ہم روئے تو یہ پریشان ہوئے، ہم نے علم اٹھایا تو یہ پریشان ہوئے، ہم نے تعزیہ اٹھایا تو یہ پریشان ہوئے. ان کا صاحب یہ علم تو کپڑے کا ہے، کپڑا کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ ارے میں نے کہا افسوس، قرآن پڑھا ہی نہیں تم نے. کپڑے نے ایک نبی کو فائدہ پہنچایا. انہوں نے کہا یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ قرآن میں ہے. کپڑے نے ایک نبی کو فائدہ پہنچایا. انہوں نے کہا وہ کہاں پر؟ میں نے کہا پارہ 12 سورہ 12، سورہ کا نام ہے سورہ یوسف، جس پر جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا. اور جیسے ہی جناب یعقوب کو یوسف کی قمیض لا کر دی گئی، جیسے ہی آنکھوں میں مس کی فوراً نور آ گیا. تو میں نے کہا یہ نور کیسے آ گیا؟ ان کا صاحب ایسا ہے کہ وہ کپڑا عام کپڑا تھوڑی تھا. میں نے کہا خاص بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا صاحب وہ جناب یوسف سے منسوب تھا، اس لیے اس سے معجزہ ہوا. تو میں نے کہا بس یہ علم کا پھرارا بھی عام کپڑا نہیں ہے، یہ جناب عباس سے منسوب ہے، اس لیے اس سے معجزہ ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. دنیا کیا سمجھے گی کہ ان کی عظمت، ان کی حرمت، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ 2 کتابیں پڑھیں ہیں، دین سے منہ موڑ لیا بھائی. ایک زمانہ تھا کہ سنیوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑتے تھے، اب یہ ہے کہ شیعوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑ رہے ہیں کہ شیعہ ہے کہ نہیں. آخر انہیں ولایت پر بحث بھی کر رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم شیعہ بھی ہیں. بھیا پورا دین ہی ولایت حیدر کرار پر ہے. سید الشہداء کا ماتم ہم نے کیا، خون کا ماتم ہم نے کیا، ہم یعنی ہمارے خون پر اعتراض. وہ صاحب یہ قمع کا ماتم تو صحیح نہیں ہے، چھری کا ماتم تو صحیح نہیں ہے. کہنے کو کچھ کہہ دے آدمی بھائی، مگر ہمارے پاس دلیل ایسی ہے کہ اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا. مولانا قبلہ سعادت حسین صاحب نے اپنی یہ کتاب ہے مصائب الشیعہ، اس میں یہ تحریر کیا ہے کہ متوکل علیہ اللعن والعذاب کے دور میں جب ہمارے آپ کے 11ویں آقا وارث قرآن موجود تھے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، تو متوکل علیہ اللعن والعذاب کے دور میں لوگ زیارت حسین کو جاتے تھے، ہاتھ کاٹے جاتے تھے، پاؤں کاٹے جاتے تھے. کیوں جناب؟ میرا ہاتھ کاٹیں گے کیا بہے گا؟ انہیں کا خون. پاؤں کاٹیں گے کیا بہے گا؟ انہیں کا خون. تو کمال ہے، یہ جو خون بہ رہا ہے یہ کس کے نام پر بہ رہا ہے؟ انہیں کہا صاحب یہ تو حسین کے نام پر بہ رہا ہے. تو میں نے کہا کمال ہے، امام موجود تھے، امام موجود ہیں. دیکھیے ہم تو غلط بات پر خاموش رہ سکتے ہیں مگر امام نہیں رہ سکتا. توجہ، امام موجود ہیں، امام کچھ نہیں بولے تو امام کو بولنا چاہیے تھا. توجہ کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے بھائی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نگاہ امامت میں یہ کام صحیح ہو رہا تھا، تبھی تو امام خاموش تھے. اب جملہ سنیے، آپ حضرات کے لیے تحفہ ہے یہ. توجہ، امام چپ رہے، کچھ نہیں بولے اور نام حسین پر خون بہتا رہا. جملہ سنیے، ارے کمال ہے، سمندر کو جوش نہیں آیا اور قطرے کو الٹیاں ہو رہی ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند.
مسئلہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے سلسلے میں زبان سوچ کر پہلے بولے کہ ہم کس کے لیے بول رہے ہیں بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کا کوئی احساس تھوڑی کر سکتا. کمال ہے. یزید ملعون علیہ اللعن والعذاب کے ہاتھ پر کروڑوں آدمی نے ہاں کہی تھی، اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مگر حسین کی ایک نہیں اس کو بے چین کیے ہوئی تھی. حسین کی ایک نہیں اس کو بے چین کیے ہوئی تھی. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ گھسیانوں کی بیعت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک فاطمہ کا شہزادہ ہاں نہ کر لے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سید الشہداء کے بغیر دین وین کا تصور ہے نہیں. نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اگر دل میں حسین نہیں، کیوں جناب؟ جب آپ زیارت سید الشہداء کو جائیں گے تو جو باب القبلہ ہے آپ اس پر جا کے دیکھیے گا، نہ ہوگا تو آپ کو دکھا دیں گے. آپ سے تعلقات کسی کا خراب ہو جائیں، ان کا صاحب میرے کھیت پر یہ چل نہیں سکتا، میری میڑ پر یہ چل نہیں سکتا کیونکہ میرے سے تعلقات صحیح نہیں ہیں. جب آپ امام حسین کے حرم میں داخل ہوں گے تو جو باب القبلہ ہے وہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے قرآن کی. اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اپنی زمین کا وارث صالح لوگوں کو بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے وارث ہیں حسین. سبحان اللہ. اگر حسین دل میں نہ ہو تو زمین پر چلنا صحیح نہیں ہے. بس آج شب غم ہے اور روز غم، بلکہ کل تھی شب غم جناب ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ کی مادر حضرت عباس. کیوں جناب؟ آپ سب کے سب پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں شہید کی بارگاہ میں. ابھی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی مگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن لوگوں نے امام حسین کی زیارت کی ہوگی، اور اللہ کرے جو نہیں گئے ہیں وہ پھر جا کر دیکھیں، اور جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ پھر جائیں اپنی آنکھوں دیکھیں. آج بھی کچھ ہوٹل وہاں ایسے ہیں کہ جو بنی اسد کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے. چنانچہ ایک مولانا اسی ہندوستان سے تشریف لے گئے زیارت کے لیے اور وہاں پر ٹھہرے اس ہوٹل میں. جب وہ قیام کر چکے 10 دن 8 دن 6 دن بھی، اور جب وہاں سے چھوڑنا چاہ رہے تھے ہوٹل کو، جب وہ نکلے تو منیجر کو حساب دینے والے تھے، ابھی دیے نہیں تھے، رقم دی نہیں تھی، رقم منیجر کو دی نہیں تھی. تو اس سے حساب پوچھ رہے تھے کتنا ہوا. اتنے میں ہوٹل کا مالک آ گیا. تو وہ تھا قبیلہ بنی اسد والوں. تو اس نے پوچھا ان سے، مولانا سے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب میں تو انڈیا سے آیا ہوں. کہا کاہے کے لیے آئے تھے؟ کہا حسین مظلوم کی زیارت کے لیے. تو منیجر سے کہا کہ تم کو پیسے تو نہیں دیے بھی؟ کہا نہیں ابھی دیے تو نہیں ہیں. کہا کہ ان سے پیسے نہ لینا. مولانا نے کہا کہ نہیں پیسے ہم دیں گے صاحب، کیسے ہو؟ جب اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو ہم کو دینا ہی دینا ہے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا مولانا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مجھ کو میرے آقا نے منع کیا ہے. ہاں میری مائیں بھی ہیں. کیوں جناب؟ اگر ایک آنسو بھی مظلوم کی آنکھ نام نامی پر بہہ جائے. اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ مجھ کو میرے آقا نے منع کیا ہے، مجھ کو میرے آقا نے منع کیا ہے. کیونکہ حسین نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا کوئی زائر آئے تو 3 دن اس کو مہمان رکھنا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہو کہ 40 میں کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. بھوکے پیاسے کے دربار میں کوئی بھوکا پیاسا رہ نہیں سکتا. 10 قدم کے فاصلے پر پانی کا انتظام ہے. اب تو حرم کے اندر بھی پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے. کیوں جناب؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حسین یہ نہیں چاہتے کہ میرا زائر تھوڑی دیر کے لیے بھی پیاسا رہے. اے فاطمہ کے لاڈلے، اے علی کے لاڈلے، اے نبی کے نواسے. ہاں کریم ابن کریم. کیوں جناب؟ میں نے کہا کہ حسین آپ بے چین ہو گئے. حسین وہ مظلوم ہے جن کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کر شہید کیا. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے. ہاں اے میری ماں، اے میری بہنوں مومنین، آپ کو فراموش نہیں کیا حسین نے. امام عالی مقام نے کب آپ کو یاد کیا؟ جب عباس کے شانے اٹھائے اس وقت یاد نہیں کیا.
جب علی اکبر کے سراہانے پہنچے آپ کو یاد نہیں کیا، جب اون محمد کے جنازوں کے قریب پہنچے آپ کو یاد نہیں کیا، آپ کو کب یاد کیا؟ امام حسین نے فرمایا اے میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی طلب کیا ہے۔ ہاں ایسے نہیں، ایسے روئیں جیسے حسین کی ماں روتی ہے، رونے میں شرم نہ کریں۔ ارے کوئی بیوی تو ایسی ہے کہ کس خاتون کے قریب تشریف فرما ہے؟ اللہ ارے مصیبت حسین، ہاں جناب زینب کس خاتون کے پاس تشریف فرما ہے، جناب رقیہ، جناب سکینہ، اور جناب امام حسین کس مومن کے پاس تشریف فرما ہے۔ اے میرے لال پر رونے والوں، اے میرے خانوادے پر رونے والوں، کیوں جناب؟ قابل غور ہے یہ بات۔ آپ تصور کیے گا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے تو لوگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، پریشان نہ ہوئیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر ایک ساتھ 2 موتیں ہو جائیں تو دور تک خبر پہنچتی ہے، اور کہیں ایک یہ معلوم ہو کہ پورا گھر ایک ہی دن سب کے سب مر گئے تو پورا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور سب کے سب آ جاتا، پورا شہر، کہ یہ ہوا کیا آخر، ایک دم سے سب کے سب کیسے مر گئے۔ اللہ اکبر، کلیجے بہات رکھ کر سنیے، میر انیس کی ایک بیت ہے حسین کی زبانی۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ایک دوپہر میں فاطمہ کا گھر لوٹ lیا گیا، واہ غربتا واہ علیا۔ ہاں اللہ آپ کو جزا دے اس کی، آپ مظلوم پر رو رہے ہیں۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں میرے لال پر رونے والوں، کیوں جناب؟ اگر آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں تو دعا قبول ہو جائے، اور اگر حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا فرما دیں، فرماتی ہیں میرے لال پر رونے والوں تم اس پر رو رہے ہو جس کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کے شہید کیا۔ یقیناً زہرا کی دعا کے حقدار ہو گیا۔ اللہ ہر مصیبت حسین۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا ہے۔ کیوں جناب؟ آپ سب کے سب شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، مگر آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ کسی پرجا سے سوال کریں، کسی کمزاد سے سوال کریں۔ اللہ اکبر، حسین جیسا کریم کائنات میں گزرا ہی نہیں، اور حسین کے جو مقابل میں آئے تھے ویسے کمینے بھی کائنات میں خلق ہی نہیں ہوئے۔ حسین کے لیے ایک امر عظیم تھا کہ ایسے لوگوں سے سوال کرنا جس کے باپوں ہی کا پتہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، حسین نے سوال کیا اے میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے ایسے لوگوں سے پانی مانگا۔ ہاں میر صاحب فرماتے ہیں حسین اور سوال آپ، ارے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے حجت، سوال آپ نہ تھا۔ امام علی مقام نے جلتی ہوئی ریت پر بچے کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد امام علی مقام نے بچے کو اٹھایا، حرملہ ملون علیہ اللعن والعذاب نے ایسا تیر مارا کہ اگر بچے کو امام نہ سنبھالتے تو تیر کے ساتھ بچہ بھی روانہ ہو جاتا۔ ہاں اس کے بعد امام علی مقام سرکار سید الشہداء نے خون اقدس دیا۔ بس مجلس تمام ہونے کے قریب ہے۔ زمین کربلا نے امام حسین کے خون کو برداشت کیا، زمین کربلا نے عباس کے خون کو برداشت کر لیا، زمین کربلا میں جناب قاسم کے خون کو برداشت کر لیا، زمین کربلا نے اون محمد کے خون کو برداشت کر لیا، مگر جب 6 مہینے کے خون کی باری آئی تو زمین کربلا نے ہاتھ جوڑ لیے، اے فاطمہ کے لاڈلے، میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ششماہے کے خون کے ایک قطرے کو بھی برداشت کر سکیں۔ اے علی کے لاڈلے، اگر ایک قطرہ بھی میرے سینے پر آ گیا تو قیامت تک دانا نہ اگے گا۔ ہاں امام علی مقام نے آسمان کی طرف چاہا مگر آسمان نے بھی انکار کیا۔
امام نے فرمایا انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، امام عالی مقام نے بچے کو سپرد خاک کیا۔ جب بچے کو سپرد خاک کیا، کیوں آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جب میت کو دفن کر دیتے ہیں تو پانی ڈالتے ہیں۔ ہائے رے حسین کی بے کسی، حسین نے دہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اس کے بعد تعویذ قبر پر رخسارہ رکھ دیا، اے میرے لال، اے میرے شہزادے۔ ہاں، رباب کو پرسہ دینے کے لیے اتنا بڑا مجمع، مومنین کا بھی، میری مائیں میری بہنیں بھی ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسین نے سپرد خاک کیا بچے کو۔ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت کو جھک کر سلام کرتا ہے۔ کہا کہ کون ہے کہ جو غریب کو سلام کر رہا ہے، کون ہے کہ جو بے کس کو سلام کر رہا ہے؟ آنے والے نے کہا کہ سرکار آپ کا خادم ہے، آپ کا غلام۔ کہا کون ہو؟ کہا میں ہوں قاصد صغرا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں، میری باؤں میری بہنوں خوب رو لو، اللہ اکبر۔ شہید کی بارگاہ میں اس کے بعد جو چاہے دعا مانگ لینا، ارے یہ مظلوم کا دربار ہے۔ ہاں، رونے میں شرم نہ کیجیے گا، کیوں جناب؟ امام نے فرمایا ایسے رو جیسے فاطمہ روتی ہیں، ولادی، اے میرے لال۔ ہاں، امام عالی مقام نے کہا کون؟ کہا کہ سرکار آپ کا خادم ہے۔ کہا میں ہوں قاصد صغرا۔ جیسے ہی صغرا کا نام سنا فوراً صغرا کا خط لیا، لینے کے بعد پڑھتے جاتے تھے، زار و قطار گریا کرتے جاتے تھے۔ ایک بار روتے روتے امام حسین نے دیکھا کہ قاصد جو تھا وہ بار بار حسین کے خیام کی طرف دیکھ رہا تھا، امام حسین کے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امام نے فرمایا کیا دیکھتا ہے ادھر؟ کہا علی کے لاڈلے ناراض نہ ہوئیے، فاطمہ کے شہزادے ناراض نہ ہوئیے، میں یہ دیکھ رہا ہوں چونکہ آپ کی شہزادی نے زبانی ایک مجھ سے پیغام بھی کہلوایا تھا۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا صغرا نے یہ بھی کہا تھا اے قاصد جاتے رہو، اگر گھٹنیوں کہیں علی اصغر دکھائی دے تو بڑھ کر میری طرف سے پیار کر لینا۔ بھائی یہ سننا تھا۔ امام عالی مقام نے قبر علی اصغر کی طرف اشارہ کیا، اے قاصد ہماری دنیا لٹ گئی، یہ علی اصغر کی قبر ہے، واہ غربتا واہ محمدہ۔ بس بس ہو چکی مجلس، ہاں ہو چکا گریا، ہاں اللہ اکبر۔ بس ایک روایت ہے چونکہ کم سن بچہ کم سن بچی، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، امام عالی مقام کا سوکھا ہوا گلا تھا اور شمر ملون حرامزادے کا کند و خنجر تھا۔ کیوں جناب؟ بچے پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بچہ ماں کو پکارتا ہے۔ میر انیس نے عجیب و غریب بیت فرمائی ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں اس مسئلے کے اوپر، اس سلسلے میں، اللہ اکبر، کلیجے پر ہاتھ رکھیے، بیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ برپا نہ کہیں حشر ہو خنجر کے چلے پر، اماں نے گلا رکھ دیا ہے میرے گلے پر، اے شمر ملون ارے مجھے ذبح کر لے مگر ہائے میرا لاڈلا۔ ہاں بس اللہ اکبر، ادھر خنجر چلا۔ بس ایک روایت تو مجلس تمام ہو رہی ہے۔ امام حسین نے سب کی خبر شہادت خیمے تک جا کر پہنچائی، مگر ہائے کون تھا کہ جو حسین کی خبر شہادت خیمے تک جا کر پہنچاتا؟ گھوڑے نے کبھی دہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، جب دیکھا کوئی خبر شہادت پہنچانے والا نہیں ہے تو گھوڑے نے کیا کیا کہ اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں رنگین کیا۔ اس کے بعد دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، سب سے پہلے سکینہ آ گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھوڑے کی پیشانی پر رکھے، اے میرے بابا کے گھوڑے، بھائی اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو ظالموں نے پانی دیا تھا یا ایسے ہی خنجر پھیر دیا؟ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اے شہزادی میرا آقا پانی مانگتا رہا۔